إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وسكن أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، آج انشاءاللہ قرآن عظیم کی آیتوں کی روشنی میں ہم یہ سماعت کریں گے کہ عقل مند کون ہے، بیوقوف کون ہے اور عقل مند کون ہے. آج دنیا کا انسان جو زیادہ دولت کماتا ہے اسے عقل مند سمجھ رہا ہے. آج جس کے پاس تعلیم زیادہ ہے اسے عقل مند سمجھ رہا ہے. آج جس کے پاس سرمایہ، گاڑی، بنگلہ جس کے پاس زیادہ ہے، جس کے پاس فلیٹ زیادہ ہے، جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے اسے عقل مند سمجھ رہا ہے. لیکن آج کی تقریر میں ہم غور کریں گے اور دل کے اتہ گہرائیوں کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوگی، بڑی مفید ثابت ہوگی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند کس کو کہا ہے، دنیا میں عقل مند کون ہے اور بیوقوف کون ہے، اس کو آج ہم سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور رات و دن کا آنا جانا، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق، زمین اور آسمان کو جو پیدا کیا گیا ہے یہ، اور رات اور دن کا جو آنا جانا، رات آتی پھر دن چلا جاتا ہے، پھر دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، یہ جو لیل و نہار کروٹیں جو بدلتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لآیات لأولی الالباب. اللہ رب العزت کا فرمان کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. عقل مند وہ ہیں جو اس سے نشانی حاصل کرتا ہے، جو اس سے عبرت حاصل کرتا ہے. ایک امیر انسان ہے، پیسے والا ہے، اس کی بھی زندگی کے شام ہو رہی ہے، اور ایک غریب انسان ہے، اس کی بھی زندگی کی شام ہو رہی ہے. دونوں کی زندگی کے دن جو ہے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس بارے میں بھی غور کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، ہر طرح سے غور و فکر کرنا ہے زمین و آسمان کے اندر. اس لیے کہ آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جس حالت میں بھی ہو، چل رہا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کھڑا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیٹا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو چیز پیدا کی ہے، جو زمین و آسمان ہے، اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے. جو غور و فکر کرتا ہے وہ عقل مند ہے. غور و فکر کس طرح سے کرنا ہے؟ دیکھو کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت پیدا فرمایا. جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو لوگ دل بہلانے کے لیے کشمیر اور اس طرح سے ٹھنڈے علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر برف باری اور پہاڑوں کے مزے لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہی دنیا ہے.
برادران ملت اسلامیہ، کچھ لوگ سمندروں کا رخ کرتے ہیں، اس کی طغیانیوں سے، اس کی موجوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے، لیکن حقیقت میں عقل مند وہ ہیں جو اس کو صرف دنیا نہ سمجھے بلکہ اس سے عبرت حاصل کرے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وسیع سمندر کیسے پیدا فرمایا، اس زمین کو اس قدر خوبصورت کیسے پیدا فرمایا۔ اور جب دیکھیں آج کی تاریخ میں کسی چٹیل میدان میں جائیں اور وہاں جانے کے بعد غور و فکر کرے، ڈھونڈے، ایک بھی ہرا درخت نظر نہیں آئے گا، چٹیل میدان ہوگا پورا، کوئی درخت نہیں ہے۔ لیکن ایسے جیسے ہی اگلے مہینے میں بارش کے چند بوندیں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے نازل فرمائے گا، پھر ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آئے گی، ہر طرف درخت درخت نظر آئے گی، ایک میدان کے اندر ہزاروں درخت نظر آئے گی۔ ایک مہینہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، بارش کی چند بوندیں برسا کر اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں درختوں کو زندہ کیا ہے۔ تو غور کرو اس بات پر کہ مرنے کے بعد کیا وہ رب تم کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ جو رب چند بارش کے چھینٹے برسا کر، بوندیں برسا کر ہزاروں درختوں کو ایک چٹیل میدان میں زندہ کرتا ہے، تو کیا مرنے کے بعد وہ ہمیں زندہ نہیں کرے گا؟ یقیناً یہ غور و فکر کرنا عقل مند اسے کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو اس طرح سے غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت زمین بنائی۔ سورہ کہف میں کہا نا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا، پرکشش بنایا ہے۔ زینت اللہ، یہ پرکشش اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس کے اندر کھو کر محو ہو جاؤ، مست ہو جاؤ اور اپنے رب کو بھول جاؤ، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے، نہیں بلکہ عقل مندی اس میں ہے۔ فرمایا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس خوبصورتی کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر اس لیے کرو کہ آپ کو پتا چلے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو، اس کائنات کو اتنا حسین بنایا ہے تو جنت کو کتنا حسین بنایا ہوگا، یہ غور و فکر کرو۔ جب دنیا کو اتنا حسین بنایا ہے جو چند دنوں کے لیے ہیں، چند سالوں کے لیے ہیں، تو پھر جنت کو کتنا حسین بنایا ہوگا۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، قرآن فرماتا ہے یہ خوبصورت زمین جو بنائی گئی ہے، اس میں کھو کر محو مت ہو جانا، اپنی آخرت کی فکر کرنا، اس لیے یہ خوبصورت بنائی ہے تاکہ ہم دیکھیں کون اچھا اعمال کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن آئے گا ہم اس زمین کو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئی ہے، خوبصورت بنگلے بنائے گئے ہیں، خوبصورت بلڈنگیں بنائی گئی ہیں، یہ پہاڑ ہے، خوبصورت نظارے نظر آتے ہیں، یہ سب کو ہم چٹیل میدان کر دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے چٹیل میدان میں تبدیل کر دیں گے، یہ ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ حقیقی خوبصورتی جنت کی خوبصورتی ہے۔ تو غور و فکر کرنا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ عقل مند کون ہے اور بیوقوف کون ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کی دعوت کا اہتمام کیا کرتا تھا، بڑی عزتیں دیتا تھا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا، اور اس نے ایک روم، ایک کمرہ اسی لیے بنایا تھا، اس کو سنوارا تھا، لوگ آتے تھے، اس میں سکون میسر آتا تھا، لوگوں کو سکون ملتا تھا، اچھی غذائیں اس کے سامنے پیش کرتا تھا اور مہمان کو بلاتا تھا اور اس کی خوب مہمانداری کیا کرتا تھا۔ پھر ایک عقل مند مہمان کو بلایا، عقل مند مہمان آیا اور اس نے دیکھا کہ بڑا حسین کمرہ ہے، خوبصورت روم بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر اچھے انتظامات کیے گئے ہیں، عطر کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور پھر کھانا پیش کیا گیا، اچھا کھانا پیش کیا گیا۔ جب اس مہمان نے کھانا کھا لیا، کھانا پیٹ بھر گیا اس مہمان کا، تو اب عقل مند ہے نا وہ مہمان، وہ کیا کرے گا؟ کھانا کھا لیا، اب اس کا شکریہ ادا کرے گا اور نکل جائے گا۔ یہی ہے نا عقل مندی کی علامت، مہمان ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی موضوع سے ہٹ کر میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ اصلاح بھی ہو جائے۔ کچھ لوگ جب ہمیں بھی دعوت کرتے ہیں اور ہم جب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم شکریہ کچھ اس لفظوں میں ادا کرتے ہیں، اور یہی لفظ ادا کرنے کا حکم بھی ہے۔ فرمایا گیا کہ بہترین شکریہ ادا کرنا جو ہے تو تھینک یو اور شکریہ نہ بولو بلکہ جزاک اللہ کہا کرو۔
یہ بہترین شکریہ ادا کرنے کا طریقہ. اچھا شکریہ اگر کسی کا ادا کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. شکریہ نہیں، تھینک یو نہیں، بلکہ جزاک اللہ. اب اس کے اندر دعا بھی ہو گئی، اس کے اندر دعا بھی ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ شکریہ بھی ادا ہو گیا اور اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے، اللہ آپ کو جو کیا آپ نے ہمارے ساتھ اس کا بدلہ عطا فرمائے. اب دعا بھی ہو گئی اور شکریہ بھی ہو گیا. تو جزاک اللہ کہا کیا کیجیے. اب کچھ لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ، تو سامنے سے کیونکہ ایک فارملٹی نبھانی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت اس کی کیا ضرورت ہے، ایسا کہتے ہیں. تو ایسا نہیں کہنا ہے، بلکہ آپ کو آمین کہنا ہے. یہ شکریہ پر آپ بول سکتے ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جزاک اللہ پر آپ کو یہ جملہ نہیں کہنا ہے، بلکہ آپ کو آمین کہنا ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مہمان عقل مند تھا، کھانا کھایا، کھانے کی تعریف کیا کہ بہت اچھا کھانا کھلایا، بہت اچھا کھانا تھا، بہت اچھا انتظام تھا، اور پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ چلا گیا. اور پھر ایک دن دعوت دی بیوقوف مہمان کو. بیوقوف تھا وہ آیا. اس واقعے سے اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں. خود اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ ہم عقل مند ہیں یا بیوقوف. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم کی روشنی میں ہم کیا ہے وہ اندازہ لگانا ہے. پھر بیوقوف مہمان کو بلایا گیا. بیوقوف مہمان آیا، اس نے بھی دیکھا حسین کمرہ، اچھا خوبصورت روم، سجایا گیا ہے، روم کو عطر کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اچھے کھانے پیش کیے گئے ہیں. اب جب وہ مہمان کھانا کھا رہا تھا تو بیوقوف تھا نا، اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا، بار بار خیال آ رہا تھا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لہذا اتنی مہمان نوازی کی ہے، اتنا اچھا کمرہ میرے لیے سجایا ہے، اتنا اچھا، حالانکہ سب کے لیے سجایا گیا تھا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اتنا اچھا کمرہ میرے لیے سجایا گیا ہے، اتنے اچھے انواع و اقسام کے کھانے میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں، تو کاش یہ گھر بھی میرا ہو جاتا، یہ جگہ بھی میری ہو جاتی، یہ پراپرٹی بھی میری ہو جاتی. وہ اب یہ سوچ رہا ہے، اور پھر وہ اسی تگو دو میں ہے کہ یہ پراپرٹی کاش میری ہو جائے، اور پھر وہ کھانا تناول کر لیتا ہے. لیکن پھر اس کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ اب تو وہ پراپرٹی اس کی ہے نہیں، مہمان بن کر آیا تھا، تو صرف اس کا سوچنا یہ سب کے سب رائے گا چلا گیا. اب وہ چپ چاپ وہاں سے نکل کر چلے جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں وہ پہلا عقل مند تھا، دوسرا بیوقوف ہے. ہم بھی دنیا کے اندر مہمان بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں تو مہمان بن کر آئے ہیں. جو اس دنیا کے اندر آ کر مہمان کے طور پر زندگی گزارتا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے، وہ عقل مند ہے. اور جو اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور سوچتا ہے یہ پراپرٹی میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ سرمایہ میرا ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، وہ سب کچھ کو اپنا سمجھتا ہے. پھر وقت آتا ہے کہ کیونکہ وہ بھی مہمان ہے، اس دنیا سے جانا ہے. برادران ملت اسلامیہ، افلا تدبرون، قرآن کہتا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے. اس سے پہلے جو پراپرٹی تھی وہ تمہارے باپ دادا کی تھی. جس گھر میں تم رہتے ہو تمہارے باپ دادا رہا کرتے تھے، اس سے پہلے ان کے باپ دادا رہا کرتے تھے. جو گھر ان کا نہ بن سکا وہ گھر تمہارا کیا بنے گا؟ تم بھی مہمان ہو. لہذا بیوقوف وہ ہے جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اور پھر آخرت کو بھول کر پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، ہم کس کیٹیگری میں ہیں خود اندازہ لگا لو، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں. عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ قرآن بار بار کہتا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تدبرون، کیا تم تدبر سے کام نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ یہ بار بار جھنجھوڑ کر قرآن نے ہم کو کہا ہے. عقل مند اور بیوقوف کی پہچان بتائی ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ عقل مند کون ہے؟ شاگردوں سے پوچھا گیا کہ عقل مند تمہاری نظروں میں کون ہے؟ تو شاگردوں نے جواب دیا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ جو انسان اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کر لے، اچھائی اور برائی کے اندر فرق کر لے، وہ عقل مند ہے. بڑا اچھا جواب تھا. اچھائی اور برائی کے درمیان جو فرق کر کے اچھائی کو اختیار کر لے وہ عقل مند ہے. اللہ والے تھے نا وہ بزرگ، کہتے نہیں، عقل مند یہ نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی کے اندر فرق کر لے. یہ فرق تو جانور بھی کرتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. کیا جانور نہیں کرتا ہے اس چیز کا فرق؟ آپ کسی کتے کو ہریالی کھلاؤ، نہیں کھائے گا،
وہ ہڈی ہی کھائے گا. کسی بکری کو ہڈی کھلاؤ نہیں کھائے گی. اس کو بھی فرق پتا ہے کیا چیز اس کی غذا بنائی گئی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انسان کو ہی پتا نہیں ہے. اللہ نے مسلمان بنایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی حرام کھا رہا ہے. اس کو پتا نہیں کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال. پتا ہے, عقل دی تھی اللہ نے, شعور ہے, لیکن اس کا احساس نہیں ہے. جانور بھی احساس کرتے ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, لیکن انسان اور مسلمان جو ہے اللہ نے قانون بتایا ہے, اس کے باوجود بھی ہم حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اولئک کالانعام, قرآن کہتا ہے ایسے لوگ جو ہیں جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی گئے گزرے, بلکہ اس سے بھی, کیونکہ چوپائے فرق کر رہے ہیں, ہم فرق نہیں کرتے, تو اس سے گئے گزرے ہیں یا نہیں ہم. برادران ملت اسلامیہ, بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ استاذ نے کہا کہ نہیں, عقل مندی اس میں نہیں ہے, بلکہ عقل مندی اس میں ہے کہ جب دو مصیبتیں سامنے آئے, جب دو مشکلیں سامنے آئے, تو اس میں سے آسان مشکل کو چن لینا, یہ عقل مندی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جب دو مشکلیں سامنے ہیں اس میں سے آسان مشکل کو چن لینا. اور یہ فقہ کا اصول بھی ہے کہ جب دو مشکلیں سامنے آتی ہے تو آسان کو چن کر پھر اس پر حکم لگایا جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, تو عقل مندی اس میں ہے کہ دو مشکلیں, اس بات کو یاد رکھنا. انشاءاللہ اپنی بات مکمل اسی بات پر کروں گا, اس لیے کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں, لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ سیاست پر بولنا ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کو بیدار کرنا ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کو آگاہ کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پڑھو, صحابہ کی تاریخ پڑھو, آپ کو پتا چلے گا جب تک مسجد سیاست مسجد میں تھی حق کا فیصلہ ہوتا تھا. جب تک سیاست مسجد میں تھی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے. جب تک سیاست مسجد میں تھی فاروق اعظم خلیفہ تھے. جب تک سیاست مسجد میں تھی حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے. جب تک سیاست مسجد میں تھی حضرت علی خلیفہ تھے. جب تک سیاست مسجد میں تھی اور حکمراں حضرت امیر معاویہ بنے, امام حسن بنے. اور جب مسجد سے باہر سیاست چلی گئی, بے نمازیوں کے ہاتھ میں سیاست چلی گئی, تو پھر یزید خلیفہ بنا, یزید حکمراں بنا. برادران ملت اسلامیہ, خلیفہ نہیں بلکہ حکمراں بناؤ. تو سیاست جو ہے یہ اگر حق کی ہو تو اسے مسجد سے بھی اجازت ہے اور مسجد میں ہوتی رہی ہے, لیکن حق کے ساتھ ہو, کسی ظلم کے خلاف ہو, جبر کے خلاف ہو, تشدد کے خلاف ہو. برادران ملت اسلامیہ, تو یاد رہے کہ کچھ باتیں جو آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہو, وہ بات یہ ہے کہ اپنا ووٹ جو ہے اس کو ہلکا نہ سمجھو. یہ بھی کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے, یہ بھی دین کا معاملہ ہے. ووٹ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ کی گواہی ہے. ووٹ جو آپ دیتے ہیں یہ آپ کی گواہی ہے, آپ گواہی دے رہے ہو. آسان لفظوں میں سمجھاؤں آپ کو, آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ نظام حکومت کو اچھی طرح سنبھالے گا, وہ نظام حکومت کو اچھی طرح چلائے گا. اس لیے آپ نے ووٹ دیا نا, آپ نے اس بات کی گواہی دی کہ میرے نزدیک یہ شخص معتبر ہے, میرے نزدیک یہ شخص اہمیت والا ہے, لہذا اس کو میں اس لیے اس کا میں انتخاب کرتا ہوں تاکہ یہ نظام حکومت کو اچھے انداز میں چلائے. اگر آپ نے اپنا ووٹ غلط ہاتھ میں دیا تو پھر یاد رکھنا مسلمانوں, آپ نے غلط گواہی دی, آپ نے غلط شہادت دی, آپ کی شہادت صحیح نہیں ہے. اور قرآن نے شہادت کے بارے میں, گواہی کے بارے میں اصول دیا ہے. جانتے ہو کتنا بڑا اصول ہے؟ 5واں پارہ پڑھ لو. یا ایھا الذین آمنو, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. برادران ملت اسلام, غور کرنا اسلام کیا نظام دے رہا ہے شہادت کا. فرمایا کہ تم عدل والے بنو, اے ایمان والو, عدل قائم کرو, انصاف قائم کرو. اور انصاف قائم کرنے کے لیے گواہی دینا پڑے گی نا. جب تم شہادت دو تو صرف اللہ کے لیے شہادت دو, کسی کا منہ دیکھ کر شہادت نہیں دینی ہے. گواہی دینی کسی کا چہرہ دیکھ کر گواہی نہیں دینی ہے, اللہ کے لیے گواہی دینی ہے, اللہ کے لیے. فرمایا اور فرمایا اس گواہی کے لیے, کیونکہ اللہ کے لیے دینی گواہی. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, پہلا قاعدہ, کیونکہ گواہی دینے میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے, انصاف کرنے میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے, اپنے خلاف جانا پڑتا ہے کبھی کبھی. فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, تمہیں اپنے خلاف جانا پڑے تو اپنے خلاف جاؤ اور پھر گواہی صحیح دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. دوسری بات کیا آتی ہے؟ اَوِلْ وَالِدَيْنِ, کبھی کبھی والدین کو دیکھ کر گواہی دینی پڑتی ہے. تو انسان والدین کی محبت میں غلط گواہی دیتا ہے, غلط شہادت دیتا ہے.
قرآن فرماتا ہے اپنے آپ کے خلاف جانا پڑے اور صحیح گواہی دینی ہے تو اپنے آپ کے خلاف جاؤ۔ والدین جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا اگر خرچ کسی کے اوپر کرنا ہے تو والدین پر کرنا ہے، یہ ان کا مقام۔ اگر کسی نے والدین کو پا کر اپنی مغفرت نہ کر لی وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ اس کے لیے وعید ہے۔ لیکن پھر فرمایا لیکن جب گواہی دینے کی بات آئے، جب شہادت دینے کی بات آئے تو یاد رکھو گواہی اگر اپنے والدین کے خلاف جا رہی ہے اور وہ حق ہے تو والدین کے بھی خلاف چلے جاؤ، یہ اسلام کے عدل کا تقاضا ہے۔ اویل والدین، پھر فرمایا اویل والاقربین، کبھی کبھی رشتہ داروں کا منہ دیکھ کر گواہی غلط دینا پڑتی ہے، سوچو کیا نظام ہے۔ اویل والدین والاقربین، رشتہ داروں کے بھی خلاف جانا پڑے تو چلے جاؤ۔ فاللہ اولا بہما، کبھی کبھی مالداروں کو دیکھ کر بھی گواہی بدلی کرنی پڑتی ہے، ہوتا ہے نا ایسا، پیسے والوں کو دیکھتے ہیں تو گواہی بدل دیتے ہیں، مالداروں کے روب میں آتے ہیں، اس کے دولت کے روب میں آتے ہیں، تو فرمایا یہ نہ دیکھو۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب کے حق میں اس پر رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر غلط گواہی دیتے۔ قرآن کہتا ہے نہ مالداروں کے روب میں آ کر گواہی دو، نہ غریب پر ہمدردی کر کے گواہی دو، بلکہ جو حق ہے اس پر گواہی دو۔ اوی الوالدین والاقربین یکن کان غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سے بہتر ہے، اولا ہے، تمہارے نزدیک ان دونوں سے اولا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور گواہی دینی ہے تو اللہ کے لیے دینی ہے۔ برادران ملت اسلامی کا تو وہ جو ہے آپ کی گواہی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دیں گے ہی نہیں، تو قرآن فرماتا ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، کہ اللہ فرماتا ہے گواہی کو چھپاؤ مت، اس لیے کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے وہ بڑا گناہ کرتا ہے۔ اب سوچو کہ جو یہ سوچ رہے وہ بھی غلط ہے۔ آخری بات، کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کروں گا، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کھڑے ہونے والے جو بھی ہوتے ہیں سب کے سب ویسے ہی ہوتے ہیں، ایک طریقے کے ہوتے ہیں، اس میں ہماری نظر میں کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اب مسلمان کیا کریں، اب ہم کیا کریں، ہم کس کی حمایت کریں؟ تو کچھ لوگ سوچتے کہ اب گواہی نہیں دینا چاہیے، نہیں، اب بھی گواہی چھپانی ہوگی، اگر آپ نہیں دو گے تو اب بھی ہوگا۔ پھر معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مومنو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو۔ اور حبل اللہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے، جس طرف امت کا اجماع ہو جائے وہاں پر شہادت دے دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں کسی کو ووٹ دینے کے لیے، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ آج بھی اگر نہ سمجھے، آج بھی اگر ہم نے اپنے حالات کا جائزہ لے کر اپنی اصلاح نہ کی تو کل وہ دن نہ آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازوں پر پابندی لگائی جائے، عزت و محفوظ نہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قوانین جو اسلامی قوانین ہیں وہ ختم کر دیے جائے، تمہاری زندگی دوبر ہو جائے، ہماری زندگی دوبر ہو جائے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے اور عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے وہ روایت پڑھا تھا کہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب دو مشکلیں سامنے آ جائے، دو مصیبتیں سامنے ہے تو ہلکی والی کو چن لیا جائے، یہ عقل مندی ہے۔ آپ کے سامنے دو مشکلیں آئے گی، ہلکی والے کا انتخاب کرنا، اسی میں آپ کی عقل مندی ہے اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اور یہی عقل مند ہونے کا فیصلہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو بات میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی، آپ سب سمجھدار ہو، لہذا اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کسی کی گواہی دو، اس کے علاوہ اپنے نفس کے لیے کسی کا چہرہ دیکھ کر گواہی نہ دینا، اللہ اور اس کو رسول کو۔ اور یہ جملے بھی میں نے کہے واللہ کہتا ہوں اپنی مفاد کے لیے نہیں، آپ کی ہماری قوم کے مفاد کے لیے کہے ہیں، لہذا آپ جو ہیں اللہ اور اس کو رسول کو حاضر جانتے ہوئے اس معاملات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔